بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں روز قیامت مشرکین مکہ کی گرفت کیسے ہوگی اور ان پر وہ دن کیسے سخت ہوگا اس کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، یہ لوگ جس روز قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی آخرت اور حساب کا دن نہیں ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ کہا یوم، اس روز، ینفخ فی الصور، سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، بگل بجے گا، ہارن کہہ لیں آپ، آج کے دور میں سائرن کہہ لیں، بہت شدید آواز والا بگل، اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ وہ سور پھونکیں گے۔ فتاتون افواجا، تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ تو جیسے ڈیوٹی کا اعلان ہو جاتا ہے، جو ہی وہ سور پھونکا جائے گا چاروں طرف سے انسانیت نکلے گی اور ایک میدان میں فوج در فوج جمع ہوگی۔ یہ کیفیت بیان ہو رہی۔ وفتحت السماء، کھول دیے جائیں گے آسمان، فکانت ابوابا، وہ دروازے ہی دروازے بن کے رہ جائے گا، ابوابن، دروازے دروازے ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ وسیرت الجبال، اور حرکت دے دی جائے گی پہاڑوں کو، فکانت سرابا، وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، نظر تو آئیں گے لیکن ہوں گے نہیں۔ سراب کی کیفیت، ایک مقام پہ پھر کہا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایک مقام پہ کہا وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح لگیں گے، اس کیفیت میں ہو جائیں گے۔ تو یہ سختی بھی ہے، اس دن کی سختی کیسے ہوگی، یعنی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جنہیں تم شدت کے ساتھ حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، تاڑنے کی جگہ ہے، جو مشرکین کو، منافقین کو، اللہ کے مجرموں کو، گناہگاروں کو تاڑ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے۔ للطاغین مآبا، اور وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، منکروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا۔ لابسین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں ایک عرصہ دراز تک، نہ وہ عرصہ ختم ہونے میں آئے گا، نہ ہی اس کی کوئی میئرمنٹ دی جا سکتی ہے کہ وہ کتنا ہوگا، لمبے عرصے تک وہ اسی جہنم میں جلتے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے اس میں وہ کوئی بردن، ٹھنڈی چیز، ولا شرابا، اور نہ پینے والی کہ جو پی جا سکے۔ جب پینے کو کہیں گے شدت پیاس میں تو پھر کہا حمیما وغساقا، پینے کے لیے انہیں کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما، کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور گرم پیپ، شدید بدبودار، جس کو منہ کے قریب نہ لا جایا جا سکے، لیکن شدت پیاس میں وہ اسے بھی پینا چاہیں گے۔ کھولتا ہوا پانی جو منہ کے قریب نہ کیا جا سکے وہ پینے کے لیے، یعنی نہ پینے کی کوئی چیز ہوگی، نہ ٹھنڈا کوئی مشروب ہوگا، بلکہ کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ ہوگی جو انہیں پینے کے لیے دی جائے گی۔ جزاء وفاقا، ان کے گناہوں کی یہ پوری سزا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک پکچر رکھی ہے تاکہ میرے بندے اس شدت سے پہلے سمجھ جائیں اور وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ جو آج ماحول ہمیں میسر ہے رمضان شریف کا، پھر توبہ کا یہ ماحول اللہ نے عطا کر دیا۔ قرآن عظیم میں حقیقت بھی بیان کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنی سختی ہوگی، وہاں کس طرح کا ماحول ہوگا۔ اب یہ لمحات عطا کر دیے کہ اگر تمہارے اندر خوف موجود ہے تو تم ان لمحوں میں توبہ کر لو، معافی مانگ لو تاکہ تم اس گرفت سے بچ جاؤ۔
انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہونے والا ہے۔ انہیں تو خیال ہی نہیں تھا، وہ میرے نبی سے آ کے یہی کہتے کہ تیرا حساب کا دن کب آئے گا۔ ٹھٹھا سمجھتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ اگر پکڑے ہی جانا ہے تو پھر تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم تو ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو وہ اس دن کو ماننے سے انکاری تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ دن آئے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو حساب کی توقع ہی نہیں تھی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذاباً، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ جب بھی کوئی فرمان پاک اترتا وہ اس کا انکار کر دیتے، یہاں تک کہ قرآن عظیم کے برابر کلام لکھنے کی سازش کی گئی اور ان کے اپنے شعراء اس پر لکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن آخر ان کو خود ہی منہ کی کھانے پڑی اور 6 ماہ محنت کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کے مقابلے کی آیت نہیں لکھ سکتے۔ اس طرح کر کے انہوں نے شدت کے ساتھ قرآن عظیم کو جھٹلانے کی صحیح کی۔ اللہ فرماتا ہے میری شان یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن گن کر لکھ لیا ہے، جو جو تم کرتے رہے، جس جس طرح کی عادتیں تم سے سرزد ہوتی رہیں، مت سمجھنا کہ کوئی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو أَحْصَيْنَاهُ شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے اور گن کر لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس اے منکرو اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب۔ اب تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا مگر سختی، مگر عذاب، مگر اس کی گرفت جس سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 تک یہ نقشہ جہنم کا کھینچا، عذاب کی سختی کا اور اس روز کی سختی کا جسے یوم حساب کہتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 31 جو کل ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کا ذکر کیا، ان بندوں کا جو مان گئے تھے، جنہوں نے فرما برداری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے سر جھکا دیے تھے، ان متقین کا کیا حال ہوگا۔ پھر وہ کیفیت بیان کر دی ہے اور بندے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ پڑھے، سمجھے، جانے اور اپنے لیے بہتر رستے کا انتخاب کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔